السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم حمزہ صاحب، انشاءاللہ 4:30 بجے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ انصر رضا صاحب آ گئے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاضر ہوں یہاں پہ آپ سے یعنی شاہ صاحب سے ایک درخواست یہ تھی کہ جیسے آپ نے پہلے بہت ہی شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری دونوں درخواستوں کو مان لیا اور مضمون بھی خود بیان کر دیا، اور پھر اس بات کو بھی ترک کر دیا کہ میں ربط بیان کروں، تو اسی طرح میری یہ تیسری درخواست ہے آپ سے کہ جو پہلی ہماری 2 نشستوں میں بات ہو چکی ہے، چونکہ اس کے اوپر ہم دونوں متفق ہو چکے ہیں کہ آپ مضمون بیان کریں گے، وہ آپ نے کر دیا، آپ نے کہا میں ربط بیان کروں، تو میں نے کہا نہیں آپ ہی بیان کریں، تو اب ان باتوں کو دہرا کے پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت جو ہے نا وہ ضائع ہوگا، تو اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ شروع کر دیں، بجائے پچھلی باتوں کو دہرانے کے ہم نے کیا کیا، آپ نے کیا کہا، میں نے کیا کہا۔ درخواست ہے اگر آپ مان لیں تو ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انصر رضا صاحب، میں نے آپ کا آخری میسج سنا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ پچھلی 2 نشستوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ خیر، 2 نشستیں آپ کی اور میری پہلے ہو چکی ہیں، اور ہمارا کلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 پر ہے۔ مضمون میں بیان کر چکا ہوں، آپ کے لیے نہیں دہرا رہا، بلکہ گروپ میں جو دیگر احباب اس وقت تشریف فرما ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں آپ نے جو گفتگو کی، آپ یہاں سے اجرائے نبوت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں۔ سورہ اعراف میں رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے، یہ مکی سورہ ہے، 24 رکوع ہیں، 206 آیات حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں۔ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں انسان کی تخلیق کا، اس کو خاص شکل و صورت دینے کا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ سارا مضمون یہاں پہ آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ یہاں پر موجود ہے۔ پھر ابلیس نے انکار کیا سجدے سے، پھر رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فرمایا کہ اس شجرہ کے پاس نہیں جانا، وہ پھل کھا بیٹھے، لباس اترا، ربنا ظلمنا انفسنا، پھر وہ زمین پر تشریف لائے، اور زمین پر جب تشریف لائے تو 4 بنی آدم خطاب کیا گیا۔
تو ربط یہ ہے کہ وہی تسلسل جو پیچھے آ رہا ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کے بعد، وہ زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا آتے ہیں، اور یہاں پر اولاد آدم کو خطاب ہے، مخاطبین اول شروع سے اولاد آدم ہے، اور وہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، اور اس کے بعد 4 مرتبہ یا بنی آدم ہے، یعنی وہی مضمون جو پہلے ہے اسی کا تسلسل یہاں پر ہے، اور خطاب اب بنی آدم سے ہے۔ یہ میں نے ربط بیان کر دیا، اب اس پر کلام آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں۔ جی محترم شاہ صاحب، میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ آپ اگر یہ کہیں گے کہ تم نے یہ کہا میں نے یہ کہا تو اس سے ٹائم ضائع ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جو آج کے ہمارے شرکاء ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے آپ نے وہ مضمون بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جو اس میں باتیں کی ہیں اس میں صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، اس کا ہمارے جو موضوع ہے اجرائے نبوت یا ختم نبوت، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ پھر وہ زمین پر تشریف لائے، تو اس سے گویا تاثر ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسمان پر تھے، حالانکہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زمین میں خلیفہ بنانے کو کہا پھر اس کو آسمان پہ رکھا، تو وہ پہلے شروع سے زمین پہ تھے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے کوئی اتنا ہمارے موضوع پہ فرق نہیں پڑتا۔ دوسری جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے کہ وہ مخاطبین اول جو ہیں وہ لوگ تھے جو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے زمین پر آنے کے بعد جو ان کی اولاد تھی وہ مخاطب ہیں، دوسرے مخاطب نہیں ہیں۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب بھی بنی آدم ہیں۔ تو اس پہ میں حوالے بھی بیان کر سکتا ہوں جو کہ پہلے جو بزرگان ہیں انہوں نے بھی اس میں لکھا ہے، لیکن عقلی طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم بھی بنی آدم ہیں، اس لیے ہم بھی سارے کے سارے اس میں مخاطب ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اولین مخاطب تھے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، تو اگر آپ دلیل ارشاد فرما دیں تو پھر بات زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ جی انصر رضا صاحب، قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف میں شجرہ کھانے کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے اتر جاؤ، تو اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے اگلی آیت بھی ہے، اس زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اس سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ ایک تو یہ بات آپ نوٹ فرما لیں۔ پھر اس کے بعد 4 مرتبہ یا بنی آدم ہے۔ ایک تو آپ یہ کریکشن کر لیں، میں نے مخاطبین اول کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد کیا معاملہ ہے وہ ابھی میں نے بیان نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد والے شامل نہیں ہیں، یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ میری ریکارڈنگ دیکھ لیں، میں نے یہ کہا ہے کہ مخاطبین اول ہیں، اس کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے وہ پھر میں سورہ اعراف میں بیان کروں گا۔ تو ابھی آپ مخاطبین اول کو تسلیم کریں، اس کے بعد کون خارج ہیں کون داخل ہیں وہ پھر ابھی آگے چل کے ہماری گفتگو ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مخاطبین اول ہی فقط مراد نہیں ہیں بلکہ بعد والے بھی مراد ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہی تو ہمارا اصل پوائنٹ ہے کہ سارے ہی مراد ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ان کو کہا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو یا جیسے پہلے کہا کہ اس سے پہلے والی آیت میں سورہ بقرہ کے اندر کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یا وہ ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ تو ہبطہ سے آپ مراد یہ دے رہے ہیں کہ گویا نیچے اتر گئے، حالانکہ ہبطہ سے مراد نیچے اترنا نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہودیوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہم ان سبزیوں کے اوپر ہمارا صبر نہیں ہوتا،
تو ہمارے لیے یہ جو ہے من و سلوہ اس پہ صبر نہیں ہوتا ہے، جو زمین سے اگتی ہے نا وہ بتاؤ، وہ ہمیں کھانے کو دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو تم کسی شہر میں چلے جاؤ۔ تو وہ شہر کو نیچے تھوڑی تھا، یہاں وہ آسمان پہ نہیں تھے، اس لیے ہبطہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان پہ تھے اور زمین پہ آ گئے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی ہبطہ ہے، اس لیے زمین میں ہی ان کا مستقر تھا، وہیں میں ان کا ٹھکانہ تھا، وہیں پہ کھانا پینا۔ جی انصر رضا صاحب، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں اپنے نزدیک جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ اہبطوا سے مراد وہ زمین پر تشریف لائے، اور آپ نے جو تعبیر کی ہے وہ آپ کی اپنی تعبیر ہے، تو آسمان سے نیچے اترنا بھی ثابت ہے۔ اور پھر یہاں پر رب العالمین نے 4 مرتبہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم خذوا زینتکم، پھر اس کے بعد اس سے پہلے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ دوسری مرتبہ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تیسری مرتبہ، اور چوتھا جو یا بنی آدم ہے تو یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تو یہ آپ ان چاروں کے احکامات جو ہیں وہ ایک جیسے سمجھتے ہیں یا اس میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ جی محترم شاہ صاحب، ایک تو یہ کہ آپ کے کہہ دینے سے کہ آسمان سے اترنا ثابت نہیں ہو جاتا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک چیز ہوتی ہے دعویٰ، ایک چیز ہوتی ہے دلیل۔ تو آپ نے دعویٰ کیا کہ ثابت ہے، جب میں نے کہا کہ اہبطوا سے مراد اوپر سے نیچے آنا نہیں ہے، تو میں نے اس کی تائید میں آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ کی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ اہبطوا مصرا، تو وہ تو آسمان سے زمین پہ نہیں آئے تھے، نہ وہ اس وقت آسمان پہ تھے۔ تو میں نے اپنے بات کی تائید میں ایک دلیل پیش کی، آپ نے صرف یہ کہا کہ آسمان سے نیچے آنا جو ہے نا وہ ثابت ہے، کہاں ثابت ہے، کہاں لکھا ہے، قرآن میں کس جگہ ہے، وہ آپ نے ابھی تک نہیں بتایا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب 4 جگہ بنی آدم کہا تو ہمارا جو ڈائلاگ ہے، ہماری جو گفتگو ہے، وہ اس پہ نہیں ہے کہ احکام مختلف ہیں یا یکساں ہیں۔ ہمارا یعنی احمدیہ مسلم جماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب بنی آدم ہیں، اور ہر زمانے کے بنی آدم مخاطب ہیں، قیامت تک جو بنی آدم ہوں گے وہ سارے کے سارے اس میں مخاطب ہیں۔ اب احکامات مختلف ہیں، ظاہر ہے کہ شریعت ہے، اس میں مختلف احکامات ہیں، تو احکام ایک نہیں ہے، احکام تو ظاہر ہے کہ 4 آیات ہیں، 4 احکامات ہیں، لیکن مخاطب ایک ہی ہے، یہ ہے اصل کنٹینشن۔ اور وہ آپ نے پہلے مان دیا کہ وہ اولین مخاطب نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ اولین مخاطب تھے، تو مخاطب تو سارے ہی ہیں، جب تک زمین پہ بنی آدم موجود ہیں وہ سارے کے سارے مخاطب ہیں۔ جی انصر رضا صاحب، تو اس آیت نمبر 35 سے آپ اجرائے نبوت نکالتے ہیں، تو ابھی آپ نے لازمی بات ہے کہ یا بنی آدم، آدم کی اولاد کو خطاب کیا گیا، تو میں نے جیسے عرض کیا آگے چل کے ہم اس پر کلام کریں گے کہ یہ خطاب میں کون کون شامل ہے۔ آج نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب ہو گئی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، تو پھر اس کے بعد کیا نبوت جاری ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت ختم ہو گئی؟ یہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب یہ جو 4 بنی آدم ہیں، اس میں ایک میں خبر ہے، ایک میں امر ہے، اور ایک میں نہیں ہے۔ کم کی ضمیر وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ بنی آدم ہے، یقیناً بنی آدم ہے۔ پھر اس کے بعد جناب پہلا جو بنی آدم ہے، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر،
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اب یہ خبر دی جا رہی ہے۔ دوسرا مقام یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، نہیں ہے۔ تیسرا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، دوسرا مقام یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، نہیں ہے۔ تیسرا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، وکلوا واشربوا، یہ امر ہے۔ اور جو چوتھی آیت ہے، آیت نمبر 35 جو آج ہمارے زیر بحث ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہاں پر شرط ہے، اے اولاد آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول تم میں سے جو بیان کریں تم پر میری آیتیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو نہیں ہے کوئی خوف ان کا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ جو فرق ہے، یہ لازم بات ہے کہ یا بنی آدم ہے، تو آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ یہ خطاب کن کو، وہ آگے ہماری بحث آئے گی اور سورہ اعراف سے ہی آئے گی۔ تو پہلے یہ جو چار میں نے مختلف آیات مقدسہ میں احکامات ہیں، کیا آپ اس کے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی، اب تک جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک میں خبر ہے، ایک میں امر ہے، ایک میں نہیں ہے، اور جو آیت نمبر 36 ہم بیان کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ شرط ہے، تو شرط ضرور ہے، میں آپ کی ان تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں آگے ہم چل کر بیان کریں گے کہ وہ نبوت کا اجرا ہے یا نہیں، تو میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کب وہ اس کو بیان کریں گے۔ تو لیکن ابھی جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ درست ہیں۔ صاحب شکریہ، اب گفتگو ہماری آسان ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 35 جو ہمارے نزدیک 35 ہے اور آپ کے نزدیک 36 ہے۔ تو یہ جو 35 نمبر کی آیت ہے، اس میں بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے کہ اما یاتینکم رسل منکم، اگر آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرے تم پر میری آیات، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت ہے جس پر اب ہم نے کلام کرنا ہے۔ تو پہلے جو 3 یا بنی آدم ہیں، ان کے احکامات اس آیت مقدسہ سے مختلف ہیں۔ ایک جگہ خبر ہے، ایک جگہ حکم دیا گیا ہے، ایک جگہ منع کیا گیا ہے۔ اب یہ جو مقام ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر آئے تمہارے پاس۔ اب ہم چلتے ہیں جناب انصر رضا صاحب اسی سورہ اعراف میں، مخاطبین اول، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو اولاد آدم ہے، جو مخاطبین اول تھے جن کو کلام کیا گیا، اس کے بعد اب انبیاء کا، رسولوں کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ آگے چلیے آیت نمبر 65، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ آگے چلیے جناب، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تو قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، آیت نمبر 73۔ اس کے بعد جناب محترم شرکائے گروپ اور انصر رضا صاحب، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو وہ جو بنی آدم سے کہا گیا کہ میرے رسول آتے رہیں گے، تو خطاب ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ انبیاء کرام کا آنا، رسولوں کا آنا، شعیب علیہ السلام آ رہے ہیں،
بینات بھیجی جا رہی ہیں، انبیاء کرام آ رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها۔ یہ جناب 103 نمبر آیت ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو وہ جو بنی آدم سے کہا گیا کہ اگر آئے تمہارے پاس میرے رسول، اب دو معنی ہوئے، آتے رہیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ نہیں بھی آئیں گے۔ اب وہ سلسلہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں سورہ اعراف سے، اور میں امید کروں گا کہ آپ اس پر کلام کریں گے۔ اب اس کے بعد اسی سورہ مقدسہ کی آیت نمبر 158 پڑھ رہا ہوں۔ قل، وہاں بنی آدم کو خطاب ہے، یہاں پر قل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، یا ایہا الناس حضور کو خطاب کر کے، اور قرآن مجید میں 4 طرح کے خطاب ہیں، یا بنی آدم، یا ایہا الناس، یا بنی اسرائیل، اور یا ایہا الذین آمنوا۔ تو یہاں پر قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو پہلے وہ رسول آتے رہے، کوئی مدینہ کی طرف آیا، کوئی مصر کی طرف آیا، کوئی ایک خطے کی طرف آیا، کوئی محدود علاقے کی طرف آیا۔ لیکن اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اعراف میں قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کون ہے؟ جو آسمان اور زمین، جس کی بادشاہت ہے، اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی مارتا ہے۔ آڈیو ذرا طویل ہوگی چونکہ یہ میرا خاص یعنی یہاں پر نقطہ ہے۔ اور وہاں پر آیت نمبر 35 میں جمع رسول، رسول آئیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وہاں رسول آتے رہے، یہاں ایک ہی رسول یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو جناب یہاں ختم نبوت ہے، ایک رسول پر ایمان لانا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ رسول آتے رہیں گے، ان کے آنے کا تذکرہ تھا۔ تو یہ میں نے مضمون بیان کیا، اب اس پر آپ کلام کیجیے گا، مزید انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو 2 طرح کے جو اللہ تعالیٰ نے رسول بتائے ہیں، ایک شریعت والے ہیں اور ایک بغیر شریعت کے ہیں۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ وہاں پہ ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بالکل اسی طرح کی آیت جمیعہ کے ساتھ تو نہیں، لیکن سورہ صف جو 61 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہمارے پاس 6 ہے، آپ کے پاس 5 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ بالکل اسی طرح کی آیت جمیعہ کے ساتھ تو نہیں، لیکن سورہ صف جو 61 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر ہمارے پاس 6 ہے، آپ کے پاس 5 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، محدود قوم کی طرف رسول تھے، اس لیے کہا کہ میں تم سب کی طرف تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر بنی اسرائیل میں کوئی رسول نہیں ہے؟ چونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، محدود قوم کی طرف رسول تھے، اس لیے کہا کہ میں تم تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر بنی اسرائیل میں کوئی رسول نہیں آیا؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہاں پہ صیغہ واحد ہے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ پھر بنی اسرائیل میں تو کوئی بھی رسول نہیں آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ تو جو انبیاء بنی اسرائیل آیا، آپ جانتے ہیں، اسی طرح مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی سے اگلی آیت میں یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگلی ہی آیت میں وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی اسرائیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ
مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ تو اب ایک قوم کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، آپ کے رسول کے مطابق اب اس میں کوئی رسول نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، لیکن یہ قرآنی حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ پھر بہت سے انبیاء، بہت سے رسول اس میں بنی اسرائیل میں آئے، اور اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو بالکل اسی طرح چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح موسیٰ ہیں، آپ تمام انسانیت کی طرف رسول ہیں، اور آپ کے بعد پھر مسیح عیسیٰ مسیح بھی ایک رسول آ گیا، تو اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی دلیل دی ہے۔ انصر صاحب، اب سورہ آراف میں جو میں نے مضمون بیان کیا ہے اس پر آپ ذرا توجہ دیجیے گا۔ ایک تو آپ نے خود تسلیم کر لیا، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں جمیع کا لفظ نہیں ہے، الناس کا لفظ نہیں ہے۔ تو جس انداز میں سورہ آراف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خود فرمائے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اس سورہ کا آغاز ابھی یا بنی آدم والی بات آپ چھوڑ گئے ہیں، تو جب بنی آدم کو خطاب ہے، اولاد آدم کو، چونکہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا، یہاں بنی آدم کہا گیا۔ اب الناس میں اور بنی آدم میں اگر کوئی فرق ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو تمام انسانیت کی اگر آپ بنی آدم کی بات کریں گے تو وہ بھی تمام انسانیت ہے، اور اگر آپ یا ایھا الناس کی بات کریں گے تو وہ بھی تمام انسانیت ہے۔ تو اب مجھے، چونکہ آپ نے کہا وہاں جمیع نہیں ہے، آپ نے خود تسلیم کر لیا، اور اب یہاں پر دیکھیے گا سورہ آراف کی آیت نمبر 35 میں تھا کہ رسول آتے رہیں گے، وہ آتے رہے، لیکن جب سراج منیر آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آ گئے، تو فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اگر کوئی اور رسول ہوتے، سورہ آراف کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 158، اگر اور رسولوں نے بھی آنا ہوتا تو ان پر ایمان لانے کی بھی یہاں پر قرآن تذکرہ کرتا۔ اب سورہ آراف کا مضمون ہی میں لے کر چلا ہوں، یا بنی آدم 4 دفعہ بنی آدم، اب وہی بنی آدم کو خطاب یہاں پر کیا جا رہا ہے، وہاں رسولن، رسول آئیں گے، اگر آئیں رسول تمہارے پاس۔ اب 2 باتیں ہیں کہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے، اور آتے رہے۔ سورہ آراف میں سمود کی طرف آئے، عاد کی طرف آئے، مدین کی طرف آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، الناس کا لفظ ایک، پھر فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ، اس ایک رسول پر ایمان لانا۔ جب ایک رسول کا تذکرہ ہے تو اس پر ایمان لانا، اگر اور بھی رسول ہوتے تو یہاں پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہ کہا جاتا کہ اور رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، فقط ایک رسول پر ایمان لانا ہے، یہ ہے ختم نبوت۔ جی شاہ صاحب، میں نے تو عرض کر دیا ہے وہ آیت سورہ صف کی جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اس کا اصول میں نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے تو ان سب کی طرف رسول تھے، ایک قوم کا ذکر کر دیا نا، لیکن ان کے بعد بھی بنی اسرائیل میں رسول آنے ختم تو نہیں ہوئے، بند تو نہیں ہوئے، وہ ایک قوم تھی جس کے طرف وہ اس تمام قوم کے تمام افراد کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، لیکن ان کے بعد بھی پھر رسول آئے، اور پھر اسی سے اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان رسول آئے ہیں، اور ان کے بعد بھی پھر جو انبیاء رسول آئے ان کے بعد پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، تو وہ رسول آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہہ سکتے تھے جی وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ہماری طرف ہیں، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ جی وہ یا ایھا الذین آمنوا سے کسی کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا گیا۔ اب یہ دیکھیں سورہ نساء ہے، 4 نمبر صورت ہے، اس کی آیت نمبر 137، آپ کے پاس 138 ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب تو پہلے ایمان لا چکے ہیں، پھر ان کو کہا جا رہا ہے آمین باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہاں پہ بھی ایک اس کا صیغہ ہے واحد کا، تو مومنوں کو کہا گیا. پھر یہ کہا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. یعنی ایمان لانے والے ہیں، پھر وہ تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، پھر تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں. تو یہ جو آپ نے اصول بنایا ہے یہ غلط ہے. پھر سورہ مائدہ ہی کی یہ جو سورہ الحدید ہے اس کی یہ 57 نمبر کی صورت ہے، اس کی 29 نمبر کی آیت ہے. اب میرے ذہن میں نہیں رہا کہ سورہ الحدید ہے سورہ الحشر، بہرحال 57 نمبر صورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جو لا چکے ہو، اور اب اس کے رسول پر ایمان لاؤ یعنی کہ مسیح موعود علیہ السلام پر، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. یہ جو آیات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے. جی انصر رضا صاحب، بات آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 کی تھی، اب اس کا آپ حوالہ نہیں دے رہے، چونکہ میرے خیال میں اس حوالے سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ آیت مقدسہ اجراء نبوت جس طرح آپ دلیل لانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہے. اب میں نے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 پڑھی ہے، اسی آیت کے اندر ختم نبوت کا مضمون بھی ایک تو ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پھر رب العالمین نے آگے اپنی توحید کا اور اپنی حکومت کا، پوری آسمانوں کا اور زمین کا تذکرہ. اب قرآن مجید کو سمجھیے نا کہ یہاں رب العالمین، جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ ربط نہیں ہے، تو ربط یہاں موجود ہے کہ رب العالمین نے پوری انسانیت کا تذکرہ کیا. اور یہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تو یہاں رسولوں کا ذکر ہے. یہاں تو رسول آ رہے ہیں، اس وقت تو ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی رسول آئے. بات ہو رہی ہے سید المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو آپ کوئی اور رسول یہاں سے لا رہے ہیں، تو پھر استغفر اللہ بھی کوئی اور لائیں گے آپ. تو جو اللہ ہے اسی کا ایک ہی رسول ہے، وہی سید المرسلین ہے. اب آپ پھر اس سے مرزا صاحب کو اگر آپ نکال رہے ہیں تو پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوگا انصر رضا صاحب، پھر وہ مضمون ایک علیحدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں علیحدہ نشست رکھنی پڑے گی کہ مرزا صاحب کے کردار پر میں کلام کروں گا تو پھر وہ موضوع اور طرف نکل جائے گا. تو بہتر ہے کہ یہاں آپ مرزا صاحب کو نہ لائیں، جو موضوع ہے اسی پر رہیں. اور سورہ اعراف میں ایک رسول کا تذکرہ، پہلے رسول ان کا تذکرہ تھا، اور یہاں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول آتے رہے. مجھے قرآن مجید میں دکھائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول آتے رہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور پھر ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے ایک رسول پر. قرآن میں ایک رسول ہے، قرآن میں رسولن کا کہیں رسولوں کا تذکرہ مجھے دکھا دیجیے. سورہ قصص میں بھی جمع، اور یہاں جو آپ نے کہا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یہاں پر بھی جمع. تو اس لیے آپ نے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی رسول کا ذکر ہے تو وہ مجھے بتائیے، وہ آپ کو نہیں ملے گا قرآن مجید میں. اور اگر آپ مرزا صاحب کو لائیں گے تو پھر موضوع میں پھر عرض کروں گا، پھر آپ جو ہے وہ کسی اور طرح موضوع نکل گیا تو پھر آپ مجھے نہ کہیے گا. جی چلیں ٹھیک ہے، ہم مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے موضوع بدل جائے گا تو ٹھیک ہے، بدل جائیں. سوری، نہیں بدلتا. میں نے آپ کو اصول بتایا، آپ نے مجھ سے کچھ باتیں منسوخ کر دی ہیں یا میرے متعلق فرض کر دی ہیں کہ جی میں اب وہ آیت نمبر جو 36 ہے اس کو بیان نہیں کر رہا، تو غالباً میں مطمئن ہو گیا ہوں.
یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ آپ نے جو سوالات کیے تھے میرے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے، تو اب ان سوالات کا جواب مجھے دینا ہے۔ اگر میں دوں گا تو آپ کہیں گے کہ اس آیت پہ بات نہیں کر رہے، اگر نہیں دوں گا تو آپ کہیں گے کہ جی آپ کے پاس میرے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جو آیت 158 ہے آپ کے نزدیک، اس میں ختم نبوت کا ذکر ہے کہ جب یہ کہا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہی رسول ہے۔ وہاں پہ ایک رسول کا ذکر ہے، جو سورہ صف کی آیت میں نے بتائی اس میں بھی ایک ہی رسول کا ذکر ہے، اور یہ کہا کہ یا قوم انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو جب یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف ہوں، بنی اسرائیل کی طرف ہوں، تو پھر اس کے بعد رسول آنے بند تو نہیں ہوگے نا، اس سے ممانعت نہیں ہوگی کہ چونکہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اس لیے میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حالانکہ ان کے بعد رسول آتے رہے، یہ پوائنٹ ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اگلی آیت میں بتایا کہ پھر آخر میں بنی اسرائیل میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے بھی کہا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کیونکہ ہماری طرف تو موسیٰ ہے اللہ کا رسول، اس لیے تم نے کیوں کہہ دیا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے پاس اس دلیل کا جواب نہیں تھا کہ جب میں نے چند آیات بتائیں جس میں ایمان والوں کو ایمان لانے کا ذکر ہے اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہے، تو آپ نے اسے یہ نتیجہ نکال لیا کہ چونکہ اگر رسول مختلف ہے تو کیا اللہ بھی مختلف ہے۔ یہ بالکل ایک ایسی دلیل ہے جس کا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریق ہے رسول بھیجنا۔ خدا تو وہی ہے، خدا تو بدلتا نہیں ہے، اگرچہ اس کی شانیں بدلتی ہیں، کل یوم ہوا فی شان، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، لیکن رسول ایک نہیں ہے۔ رسول تو بہت سے ہیں اور رسول آتے رہیں گے، اور قرآن کریم کی متعدد آیات سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے رسول بنا کر بھیجے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، تو ایک آنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسیح کے درمیان خود آپ ایک رسول کے آنے کو مانتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں، آپ کے نزدیک وہ رسول ہیں اور وہ آئیں گے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آنے کا دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کے دلائل ہیں وہ خود آپ کے اپنے عقائد کے خلاف ہیں، اور آپ کے پاس چونکہ میری دلیل کا جواب نہیں ہے اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ آپ نے دفاع تو کرنی ہے۔ جی السلام علیکم اللہ، حمزہ خالد صاحب، آپ یہاں پہ آیات لگا رہے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ میں بات کر رہا ہوں اس لیے مجھ سے آیات لگانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں مائنڈ روسٹر میر، اگر آپ ان کو بھی ایڈمن بنا دیں تو پھر وہ بھی ساتھ ساتھ جو میں حوالے پیش کر رہا ہوں آیات کے، وہ ساتھ ساتھ اس میں لگاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ جی آپ میرے دوست مائنڈ روسٹر میر کو ایڈمن بنا دیں تو پھر وہ ساتھ وہ آیت لگا دیں گے۔ ویسے وہ سورہ صف کی آیت ہے، غالباً 3 نمبر کی آیت ہے، تو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا موسیٰ لقومہ ہی انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو سوری جمیعا نہیں ہے، اس میں یہ ہے انی رسول اللہ علیکم، لیکن ابھی اگر آپ ان کو ایڈمن بنا دیں میرے دوست کو تو پھر وہ آیت لگا دیں گے۔ جی آپ ان کو ایڈمن بنا دیں، وہ خود ہی لگا دیں گے، آپ کو تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ جی وہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ صرف آیات لگائیں گے، تو اس میں تو تحفظات والی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کی شرارت نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے، جو آیات میں بتاؤں گا صرف وہ لگائیں گے، تو اس لیے اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ جی انصر رضا صاحب، اب جو آپ نے کہا کہ میں نے دفاع تو کرنا ہی ہے، جواب نہیں ہے، تو یہ تو خیر ریکارڈ میں موجود ہے۔ اب جس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اعراف میں قل یا ایھا الناس، قل کا لفظ دیکھیں،
انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب پوری انسانیت کی طرف حضور علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ آپ نے خود اپنی گفتگو میں تسلیم کر لیا، میں نے کیا دفاع کرنا ہے، آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ وہاں جمیعہ کا لفظ نہیں ہے، یا انسانیت کا لفظ ہے، جمیعہ کا لفظ ہے، پوری انسانیت کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور پھر ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آپ اس کا ابھی تک جواب نہیں دے سکے کہ سورہ اعراف میں جہاں بنی آدم کو خطاب تھا وہاں کہاں رسول آ رہے ہیں، یہاں پر ایمان لانا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ اجرائے نبوت کا آپ خود رد کر چکے ہیں۔ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول آتے رہیں گے، ابھی آپ نے کہا کہ ایک آئے گا، صرف ایک آئے گا۔ تو جب آپ کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف ایک ہے تو اجرائے نبوت معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو آپ کو دلائل دینے کی آپ خود اپنی زبان سے تسلیم کر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکے ہیں اور آپ لوگ 1908 پہ آ کے رک گئے ہیں۔ تو اجرائے نبوت کو تو آپ نے خود رد کر دیا کہ صرف ایک آئے گا، تو آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلسل رسول آتے رہیں گے، اور پچھلے آڈیو میں آپ نے ایک کا ذکر کیا ہے، تو میں نے اب دفاع کیا کرنا ہے؟ آپ تو بری طرح جو ہے وہ پسپا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک رسول کا دعویٰ یہ تھا کہ رسول مسلسل آتے رہیں گے، اور آیت نمبر 35 کو بنیاد بنایا تھا کہ اجرائے نبوت کا آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلسل رسول آئیں گے، اور آپ نے ایک کی بات کی ہے۔ تو جب وہ ایک آیا ہے تو اس کے بعد تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آئے گا، تو اس لیے میں نے اب دفاع کیا کرنا۔ آپ تو میری بات کو جو ہے، ہم اس ایک کو نہیں مانتے، جس کو مانتے ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ علیحدہ، مسیح کا کہیں تذکرہ نہیں، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ سے ثابت کرنا تھا کہ رسول مسلسل آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیے جہاں پر حرف شرط آئے، آگے مضارع آئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک، تو یہاں پر بھی حرف شرط ہے، تو والدین زندہ بھی رہیں گے، وفات بھی پا جائیں گے، تو رسول آتے بھی رہیں گے۔ اور ایک وقت آیا کہ رسول آنے بند ہو گئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو اس لیے اجرائے نبوت کا ایک کو کہہ کر تو آپ نے اپنا خود میں نے دفاع کیا کرنا تھا، تو آپ تو خود گر چکے ہیں۔ جی شاہ صاحب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے پاس سے کچھ باتیں فرض کر لیتے ہیں اور پھر اسے ان باتوں کو میری طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو اصول بتایا تھا جو آپ نے پہلے بیان کیا تھا، آپ خود اپنے اصول سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک رسول کا ذکر ہے اور اسی رسول پر ایمان لانا ہے، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 ہے جو آپ کے نزدیک، اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ جب ایک رسول کا ذکر ہے تو پھر ایک ہی رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ میں نے وہی اصول آپ کو سورہ صف کی آیت پہ لگا کے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا قوم انی رسول اللہ علیکم، کہ اے قوم، یعنی قوم بھی ایک جمع کا ہے نا، ایک فرد کی طرف تو نہیں ہے۔ وہی جو جمیعہ کی طرف بات کی تھی الناس کے ساتھ، وہ یہاں پہ قوم ہے۔ قوم کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، قوم ایک جمعیت کا نام ہے۔ تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ مختلف الفاظ کے ذریعے اس حقیقت کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو لیکن اس کا کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول نہیں ہے؟ تو جب ایک واحد رسول کا ذکر کر کے ان کے بعد رسول آتے رہے، بلکہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف رسول ہیں اور ہم تو صرف ان کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دے سکا، پھر آپ کہتے ہیں جرائے نبوت کا رد کر چکا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایک آئے گا۔ آپ عالم آدمی ہیں، آپ اس حدیث کے الفاظ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیسا بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان۔ یہ میں نے کب کہا کہ ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ آپ مجھ پر وہ بات تھوپ رہے ہیں جو میں نے نہیں کہی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ
جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ان کے درمیان کوئی نہیں. میں نے یہ کب کہا ہے کہ مسیح موت کے بعد کوئی نہیں آئے گا؟ میں نے تو آپ کو وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے گا. اب بھی ممکن ہے رسول آ سکتے ہیں. تو میں نے کب کہا آپ سے کہ جی ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا؟ اور اس میں جو آپ آیت 35 میں بار بار کہنے کہ رسول آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہاری پاس تم میں سے رسول آئیں، جب آئیں، یعنی شرط ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اما یبلغن، کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ تو بوڑھے ہوتے ہیں، فوت بھی پا جاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں. اگر ہماری زندگی میں وہ بوڑھے ہو جائیں، بعض بچوں کے ماں باپ اللہ معاف کرے پہلے فوت ہو جاتے ہیں کسی حادثے میں یا بیماری میں، تو وہ اس عمر کو نہیں پہنچتے. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی ان دونوں میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے، ایک زندہ رہتا ہے. تو یہ باتیں آپ نے مجھ سے منسوخ کی جو میں نے نہیں کہیں. آپ کا بنیادی جو استدلال تھا وہ یہ تھا کہ سورہ الاعراف میں ایک رسول کا ذکر ہے، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں. میں نے آپ کو اس کا توڑ کر دیا سورہ صف کی آیت سے، اس میں بھی ایک رسول کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد پھر رسول آتے رہے. جی انصر صاحب، آپ کی دلیل انتہائی کمزور ہے، اس لیے کہ نہ وہاں قوم کا لفظ ہے یا الناس کا لفظ ہے. دیکھیے نا، قوم کہاں اور یا ایھا الناس کہاں، اور پھر وہاں آپ نے خود مانا کہ وہاں جمیعہ نہیں ہے، اور اپنے پاس سے آپ نے گھڑ لیا کہ قوم سے مراد جمعیت ہوتی ہے. ماضی میں تو ایک وقت میں کئی رسول تھے. بات ہو رہی ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ روم آیت نمبر 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور میں نے پھر آپ کو سورہ آراف میں آپ کو دکھایا کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے. قرآن مجید نے سورہ آراف میں شعیب علیہ السلام مدین کی طرف آئے. محدود علاقہ ہے، محدود خطہ ہے، ان کی قوم بھی محدود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید فرقان حمید انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس انداز میں سابقہ رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں دکھا دیجیے گا. اور قرآن پاک میں یہ بھی دکھائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی رسولوں کا تذکرہ ہے. جیسا کہ میں نے سورہ روم کی آیت میں، اور بھی متعدد آیات ہیں حضور سے قبل ہیں، پہلے ہیں، وہی بھی پہلے ہے، بعد میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس لیے آپ سورہ آراف اور سورہ آراف میں جو میں نے مضمون کیا کہ انبیاء جہاں آپ نے یعنی انتہائی، اب میں اس کو کیا کہوں کہ علمی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کہ قوم کے ساتھ آپ نے جمعیت کو لگا دیا. اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو آپ نے خود مان لیا کہ کہیں سورہ صاحب میں بھی جمیعہ کا لفظ نہیں ہے. اس لیے آپ سورہ آراف اور سورہ آراف میں جو میں نے مضمون کیا کہ انبیاء جہاں آپ نے یعنی انتہائی، اب میں اس کو کیا کہوں کہ علمی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، کہ قوم کے ساتھ آپ نے جمعیت کو لگا دیا. اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو آپ نے خود مان لیا کہ کہیں سورہ صاحب میں بھی جمیعہ کا لفظ نہیں ہے. تو پہلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی قوم بھی محدود، ان کا علاقہ بھی محدود، ان کا خطہ بھی محدود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے. کسی رسول کے لیے یا ایھا الناس کہا ہو تو وہ مجھے دکھا دیجیے گا. میں امید کروں گا کہ آپ میرے سوالوں کے جوابات دیں گے. جی شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ
جب ایک گروہ کی بات ہوتی ہے تو وہ سارا گروہ مراد ہوتا ہے، تو اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک جگہ پہ قوم کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ جمعیت کا ذکر ہے، تو جو وہ قوم ہے وہ الناس پر ہی مشتمل ہے نا، وہ قوم کسی اور اسپیسیز پر، کسی اور نوع پر تو مشتمل نہیں ہے، وہ بھی سارے الناس ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی کہ کسی جگہ ذکر ہو، جو آیت زیر بحث ہے وہی تو بیان کر رہی ہے، اس کا ابھی تک آپ نے توڑ نہیں کیا، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں جی کہ تم نے جو آیت 35 شروع کی تھی اب تم کہیں اور چلے گئے ہو، تو آپ نے بھی مجھے بتانا یہ تھا کہ اس آیت سے بنی آدم کے اندر رسول آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں کہ الناس وہی ہے، بنی آدم وہی ہے۔ تو اب آپ نے آخر پہ یہ کہا ہے کہ کسی رسول کے متعلق الناس کا لفظ بتائیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر ہے 125 ہے میرے پاس، آپ کے پاس 124 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو کیا وہ تمام انسانی کی طرف امام تھے؟ کیا ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی رتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام انسانی کی طرف تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی تمام انسانی کی طرف؟ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ تو اب قرآن کریم میں اگر ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد پوری زمین نہیں ہوتی، اس سے اگر الناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے سارے الناس مراد بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی چونکہ وہاں پہ الناس کا ذکر ہے، جمعیہ کا ذکر ہے، تو جمعیت قوم کی بھی جمعیت ہوتی ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ تمام قوم کی طرف اللہ کا رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس طرح کی دلیلیں کام نہیں کرتی۔ آپ کو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 سے یہ بتانا ہے کہ جیسا کہ آپ پہلے مان چکے ہیں کہ اس میں تمام بنی آدم مراد ہیں، تو جب تمام بنی آدم مراد ہیں تو ان میں رسول آنے چاہیے۔ یہ ایک بات کی بات ہے۔ دوسرا موضوع ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں، ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے، قرآن کریم نے اس میں کیا بتایا، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ نے جو ابھی آخری دلیل دی ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے میں نے توڑ دی ہے کہ الناس کا ذکر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نبی کے متعلق، ایک رسول کے متعلق آیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ جی انصر رضا صاحب، آپ نے کیا دلیل کو توڑنا ہے؟ آپ تو ابھی ٹچ بھی نہیں کر سکیں اور توڑنا کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے ابھی جو پچھلی آڈیو ہے نا، تو اگر آپ وہی توڑنے والے اور مناظرانہ انداز میں ہیں تو آپ گفتگو ہار چکے ہیں، اس لیے کہ جو قوم ہے نا، آپ نے یہ جملہ آپ کا الناس پر مشتمل ہے، جو قوم ہے الناس پر مشتمل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الناس میں وہ بھی قوم ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی قوم ہے۔ دوسری آپ نے یہ دلیل دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہم کب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی ہم امام مانتے ہیں؟ بات امام کی نہیں، بات ہے رسول کی۔ اور پھر آپ نے انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی طرف رسول ہے، کوئی خارج نہیں ہے۔ وہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ محدود تھی ایک وقت میں، کئی اور انبیاء کرام بھی موجود تھے اسی وقت میں۔ کیا اس وقت شعیب علیہ السلام مدین میں نہیں تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا اپنی جو قوم ہے اس میں ساری انسانیت شامل ہو گئی ہے؟ مدین میں سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، مصر میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی محدود تھی۔ ایٹ اے ٹائم اس وقت انبیاء کرام موجود تھے، لیکن کسی نے یہ کہا کہ میں پورے انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوا رہا ہے۔ تو وہ جو قوم تھی آپ نے خود تسلیم کر لیا، قوم جمعیت ساری انسانیت اس میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے مشتمل کا لفظ کیا ہے کہ اس میں کچھ ہیں، بقیہ انسانیت تو اور بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورا ہو، کالا ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، اور یہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا تذکرہ کیا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا آپ کی گفتگو کو توڑنا، آپ اپنی باتوں کو انصر رضا صاحب جناب خود آپ توڑ چکے ہیں۔
جی محترم شاہ صاحب، اس طرح کی باتیں کر کے آپ خود کو بھی تسلی دے دیں، جس کو طفل تسلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ جو یہاں پہ آپ کے احباب بیٹھے ہیں ان کو بھی شاید آپ یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ عنصر رضا آ گیا ہے اور آپ نے بری طرح شکست دے دی ہے۔ حالانکہ سب سن رہے ہیں اور یہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے کہ آپ مسلسل اپنے جو سٹانس ہے اس کو آپ چینج کر رہے ہیں بار بار۔ کبھی ایک پہلو پہ آتے ہیں، جب وہاں پہ آپ کو جواب نہیں بنتا پھر آپ دوسرا پہلو اختیار کر لیتے ہیں، جب وہ پہلو بھی آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو پھر آپ ایک تیسرا پہلو اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب آپ اس میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا ناس میں قوم ہے، تو جمعیت اور قوم اور گروہ جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک قوم کی طرف تھے، اور اس قوم کے سارے جو الناس ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ناس پر مشتمل تھی، تو اس قوم کے اندر جتنے بھی الناس تھے وہ سب کی طرف رسول تھے۔ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کی طرف تو وہ رسول ہوں اور بعض کی طرف وہ نہ ہوں، تمام کے تمام جتنی بھی بنی اسرائیل تھی قوم، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد رسول تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اور بھی نبی موجود تھے، لیکن وہ بنی اسرائیل کے تو نبی نہیں تھے۔ اگر حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں ہوں اور اگر کوئی اور کسی اور جگہ پہ نبی ہو تو وہ ہو، اس میں تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، نہ اس میں ہماری کوئی دلی ٹوٹتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کالم موسیٰ علیہ قوم یا قوم انی رسول اللہ علیکم، وہ جو قوم ہے اس کی طرف، وہ تمام انسانیت کے نہیں ہیں۔ اس لیے جب ایک قوم کی طرف، ایک جمعیت کی طرف، ایک گروہ کی طرف ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہ اصول ہے بنیادی جو آپ نے پہلے جو نقطہ اٹھایا تھا، اس کا میں نے آپ کو فوراً اس کا جواب دے دیا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ محدود قوم تھی، دیگر انبیاء موجود تھے، لیکن وہ اپنی اپنی قوموں میں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اور کوئی نبی نہیں تھا، ہم نے کب کہا کہ کوئی نبی نہیں تھا؟ ہوں گے، لیکن وہ اپنی اپنی قوم میں تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت ہے کہ آپ تمام انسانیت کی طرف رسول ہیں۔ لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کی طرف پوری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، لیس بینی و بین نبی، خود آپ ایک رسول کے آنے کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اب آپ وہ بتاتے رہیں کہ جی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دلی ٹوٹ گئی، میں ہار گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو یہ خوش فہمیاں ہیں، طفل تسلیاں، وہ جتنی مرضی آپ کرتے رہیں۔ اور اسی طرح آپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دلیل کا بھی جواب نہیں دے سکے، صرف یہ کہا کہ ہاں ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ امام ہی ہوتے ہیں سارے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے ان کو کہا کہ یہ امام ہیں۔ تو آپ کی یہ شرط تھی، آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ کسی نبی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے الناس کا لفظ دکھاؤ، وہ میں نے دکھا دیا آپ کو۔ عنصر رضا صاحب، اب آپ کو 2 آڈیو کرنی پڑ رہی ہیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی امامت کے ہم قائل ہیں۔ بات آپ کی جو دلیل ہے وہ تو بے وزن اس لیے ہے کہ آپ نے رسول کا لفظ دکھانا تھا، کہ یہ ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے انسانوں کے لیے رسول ہیں، یہ آپ نے دکھانا، وہ نہیں دکھا سکے۔ کوئی اور نبی پوری انسانیت کی طرف رسول ہو، آپ نہیں دکھا سکے۔ قوم جو ہے وہ محدود ہوتی ہے، تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ آیت مقدسہ واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ایک ہی رسول ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ پہلے پیدا ہو چکے، ان کی ماں کا نام مریم ہے، آپ کے جن کو آپ مانتے ہیں ان کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے ہاں شناختی کارڈ میں ولدیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ اس طرف وہ مسیل کا کہیں لفظ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، آپ جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے علیحدہ کوئی ٹاپک رکھیے گا، لیکن جو آپ نے دلائل دیے ہیں وہ اس پر فٹ نہیں آتے۔ آپ نے الناس کا لفظ دکھانا ہے رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ نہیں دکھانا۔ آپ نے کوئی دکھایا مجھے
کسی اور رسول کے لیے اس طرح ہو کہ جمیع کا لفظ دکھایا آپ نے قرآن مجید میں؟ نہیں دکھایا۔ اور آپ پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اگر کہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نعت الناس کے ساتھ رسول دکھایا، امام دکھایا۔ امامت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم مانتے ہیں۔ آپ نے دلائل دیے ہیں وہ اس پر فٹ نہیں آتے۔ آپ نے الناس کا لفظ دکھانا ہے رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ نہیں دکھانا۔ آپ نے کوئی دکھایا مجھے کسی اور رسول کے لیے اس طرح ہو کہ جمیع کا لفظ دکھایا آپ نے قرآن مجید میں؟ نہیں دکھایا۔ اور آپ پھر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اگر کہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے نعت الناس کے ساتھ رسول دکھایا، امام دکھایا۔ امامت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم مانتے ہیں۔ اور یہ جو گروپ ہے یہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی میں ہم موجود ہیں۔ درود پاک بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے الناس کے ساتھ مجھے دکھانا تھا، جیسے ادھر ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا یا ایھا الناس للناس اماما، یہ تو اور بات ہے، رسالت کی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیگر انبیاء کرام کی رسالت جو ہے پوری انسانیت کے لیے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں جی قوم انسانوں پر مشتمل ہوتی ہے، انسانیت تو نہیں ہوتی نا، پوری انسانیت تو نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے اب مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دلائل جو ہیں وہ دیکھ لیجیے، آپ نے کچھ نہ تو بتایا ہے نہ کوئی آپ نے دلیل دی ہے۔ شکریہ۔ جی ظاہر ہے کہ آپ تو یہی کہیں گے اور سننے والے فیصلہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو منواؤں، جیسے آپ کہتے تھے کہ تم یہ کہو، تم یہ اعتراف کرو اپنی زبان سے، تو میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے۔ آپ نے جتنے بھی نکات اٹھائے تھے ان کا تمام کا میں نے جواب دے دیا، اور آپ کو قرآن کریم کی آیات سے میں نے بتایا۔ سب سے پہلے تو آپ سورہ الاعراف کی جو زیر بحث آیت ہے اس سے بھاگ گئے، آپ نے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آپ کا سارے کا سارا جو انحصار ہے وہ آیت نمبر 158 کے اوپر ہے، اور آپ نے اس میں جو بھی نکات اٹھائے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو اب بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ اناس پر مشتمل نہیں ہے۔ اناس پر ہی مشتمل ہے نا، اس میں کوئی جانور تو نہیں تھے نعوذ باللہ، وہ سارے کے سارے اناس پر مشتمل تھے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اب قرآن کریم میں کئی جگہ پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ الارض سے مراد ساری زمین نہیں ہوتی، بلکہ وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر الناس سے مراد بھی سارے کے سارے لوگ مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ تھوڑے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تو وہاں پہ جو لوگ مراد ہیں وہ سارے کے سارے لوگ تو مراد نہیں ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں جی جمیعہ کا لفظ دکھاؤ، تو قوم اور جمعیت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مترادف الفاظ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو ان تمام کی طرف، اس پوری قوم کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، تو اب امام کون ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ الانبیاء کی آیت میں انبیاء کا ذکر کیا، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے۔ اس کے بعد پھر یہ ذکر چلتا چلا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہ بتوں کو توڑا، اور پھر یہ کہا کہ تم ان سے پوچھ لو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے آیت نمبر 72 میں کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دی۔ پھر یہ فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، صرف ابراہیم علیہ السلام کو امام نہیں بنایا بلکہ ان تمام کو امام بنایا۔ تو یہ تمام کو امام بنایا، یہ تمام رسول تھے۔ تو رسول اور امام مترادف الفاظ ہیں، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا علم حاصل کریں، اس میں رسول اور امام مترادف الفاظ ہیں، جیسے کہ قوم اور جمعیت یہ مترادف الفاظ ہیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، تو شیعوں والی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی کوئی امام مانتے ہیں تو کیا وہ رسول اور نبی نہیں مانتے؟ بہرحال میں نے جتنے بھی آپ کے نکات تھے ان کا سب کا جواب دے دیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جو سننے والے ہیں وہ اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ عقل مندوں کے لیے اس میں کافی نشانیاں ہیں۔
اب جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے، میرے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، ابھی نماز کا ٹائم ہے، تو آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو پھر ہم اسی نشست کو پیر کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے نہیں بلکہ 2 گھنٹے، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، 2.25 گھنٹے ہو گئے، تو پھر آج کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو پھر ہم اسی نشست کو پیر کو دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ میں نے کہا تھا کہ 3 گھنٹے نہیں بلکہ 2 گھنٹے، 2 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، 2.25 گھنٹے ہو گئے، تو میری طرف سے آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیں، لیکن یا زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر پیر کو اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ جی انصر رضا صاحب، میرے خیال میں کچھ چند منٹ اور ہوں گے تو بعد کسی کنارے لگ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ رسول اور امام مترادف ہوتے ہیں۔ رسول امام ہوتے ہیں یقیناً، لیکن ہر امام رسول نہیں ہوتا۔ میرا جملہ پھر سن لیجئے، جتنے بھی رسول ہیں وہ امام ہوتے ہیں، لیکن ہر امام رسول نہیں ہوتا۔ سورہ فرقان میں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا ہے۔ آج کوئی یہ دعا امام کے لیے تو مانگ سکتا ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ امام سے مراد رسول بھی ہیں تو پھر آج یہ بھی کوئی دعا مانگے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، یہاں پہ امام کی جگہ رسول کا لفظ لے آئے۔ تو امامت تو ہے آج حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن آج رسالت فقط اور فقط سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور رسالت و نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پھر دوسرا آپ نے بات کی، اب میں آپ کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، آپ نے کہا بھاگ گئے، تو میں تو بار بار آپ کو لوٹا رہا ہوں سورہ اعراف کے اوپر کہ وہاں پر اما اور آگے مضارع ہے، اگر آئیں تمہارے پاس رسول، اور میں نے سورہ بنی اسرائیل کی والدین کی مثال دی ہے کہ والدین زندہ بھی رہ سکتے ہیں، فوت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انبیاء کرام آتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کا آنا بند ہو گیا۔ اسی آیت مقدسہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رسول آئیں تو ایمان لانا، اگر رسول آنا بند ہو گئے تو اپنی طرف سے کوئی گھڑ کے نہ کھڑا کر دینا، کوئی مسیل کا یا کوئی اس طرح کا مسیح کوئی لے کر آ جانا، تو اس سے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ کوئی جعلی لے کر نہ آ جانا۔ تو جب تک اصلی رسول آتے رہے، ایمان لاتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے عرض کیا، اس کو آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ چلے گئے، وہ پہلے پیدا ہوئے، اب نہیں پیدا ہوں گے، اب کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ قوم اور جمعیہ مترادف ہوتا ہے، عجیب بات ہے، کسی اہل علم کے آگے آپ پیش کر کے دیکھیں کہ یا ایھا الناس، پھر آپ ایک ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں، قل یا ایھا الناس، الناس کا لفظ بھی ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کسی اور رسول کے لیے آپ نے دکھایا مجھے پورے قرآن مجید سے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھاگ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ فقیر جو ہے یہ تہذیب سے کوئی نیچا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ بھاگا تو میں تب جب میں آپ سے گفتگو چھوڑ کے چلا جاتا۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں انبیاء کرام آتے رہے، اور میں پوری آپ کو پیچھے مضمون سے لے کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے، میں نے پوری سورہ اعراف کی آپ کو سیر کرائی ہے۔ تمام رسول آتے رہے، لیکن انصر رضا صاحب، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بھاگ گئے۔ آپ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نہ تو الناس کا لفظ کسی رسول کے ساتھ دکھا سکے، نہ ہی آپ جو ہے وہ جمیعہ کا لفظ دکھا سکے۔ تو یہ فقط اور فقط یہ الفاظ قرآن مجید میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر میں نے اسی جو ہے آیت مقدسہ میں، اسی سورہ اعراف میں آپ سے کہا، آیت نمبر 158 میں، کہ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ پہلے اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں رسول رسول ہے، یہاں فقط ایک رسول ہے،
اور پھر جو آپ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں دے رہے ہیں، کبھی آپ قوم کو الناس پر قیاس کر رہے ہیں، کبھی قوم کو کہیں کہ جمعیت کے لیے اور جمعیہ کے مترادف ہے، تو انصر رضا صاحب یہ کون اہل علم میں سے تو کوئی آپ سے نہیں بات مانے گا. آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، وہ اندھی ہو کے لگی ہوئی ہے، لگی رہے. تو اس حوالے سے آپ کوئی دلیل، خیر میں نہیں کہتا، لوگ سن رہے ہیں کہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان نے، اور آپ پوری گفتگو میں آپ نے کوشش کی کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو محدود کیا جائے، حضور کی رسالت کو مقید کیا جائے، یہ آپ کی ساری گفتگو میں رہا ہے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے. حضور کے آنے کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے ولادت ہوئی ہے، وہ دوبارہ آئیں گے. اور وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي. وہ آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آئیں گے. ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، اور کسی اور کو جو اپنی طرف سے گھڑا گیا ہو، اپنی طرف سے کھڑا کیا گیا ہو اور جوڑ توڑ سے بنایا گیا ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. میں کوشش کروں گا کہ آپ جواب دیجیے تاکہ گفتگو آگے رہے، جاری رہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں نے انصر رضا صاحب کو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے. میسج واٹس ایپ والوں کی طرف سے یہ ہے کہ کیونکہ ریسنٹلی انہوں نے گروپ لیفٹ کیا لہٰذا ایڈ نہیں کر سکتے, تھوڑی دیر ویٹ کر کے ایڈ کریں. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ تھوڑی دیر سے مراد کتنا ہے. ہو سکتا ہے حمزہ بھائی کو یا عمران بھائی کو پتہ ہو اس کے بارے میں, شاہ صاحب کو, تو مجھے انفارم کریں, پھر ہم اتنا ویٹ کر لیتے ہیں. اور اگر ویٹ بہت لمبا ہے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ظفر اللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ وہ ایک خود لیکچر دے کے اور جو پوائنٹ وہ انصر رضا صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے وہ ڈسکس کر لیں. انصر رضا صاحب کی ٹائمنگ بڑی معنی خیز ہے, جو انہوں نے این بحث کے وقت انہوں نے یہ گروپ لیفٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہوگا کہ کچھ عرصے تک ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکیں گے, اور یہ جو بات چیت کا وقت ہے اس کی وائلیشن ہو جائے گی. افسوسناک کام کیا انصر رضا صاحب نے بغیر کسی اطلاع کے اینڈ ٹائم پر گروپ لیو کر کے, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں پرزور. یہ ایک علمی شخصیت جو ہوتی ہے اس کا چال چلن اور رویہ ایسا نہیں ہوتا اپنے مخالفین کے ساتھ بھی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داور بھائی ایسا ہے کہ جب وہ خود گروپ لیفٹ کر جائیں تو پھر انہیں ایڈمن تو ایڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود لنک کے ذریعے ایڈ نہ ہونا چاہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مجھے بلاک کر دیا ہے یا آف لائن ہو گئے ہیں انصر رضا صاحب. تو رابطہ میں نے پہلے میسج کیا ہے, انہوں نے میسج میرا پڑھ لیا تھا ابھی کوئی 20-25 منٹ پہلے, کہہ لیں آدھا گھنٹہ پہلے تقریباً. اس کے بعد وہ آف لائن ہو گیا شاید. تو دیکھیے انتظار کرتے ہیں, تھوڑا سا مارجن بھی دیتے ہیں, ڈاؤٹ کا ہو سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی بھی مطلب ہو سکتی ہے. لیکن وہ جو گروپ وقت طے کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑا ہے, آج 16 دسمبر 4:30 بجے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے ساتھ سورہ الاعراف میں ان کی گفتگو طے پائی تھی, جس کا ایک حصہ پیچھے شاہ صاحب نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور آج اس کا دوسرا مرحلہ تھا. تو بلا جواز بلا وجہ وہ بتائے, ان کو ایڈمن بھی بنایا تھا انصر رضا صاحب پر, وہ گروپ چھوڑ گئے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں تھوڑی دیر اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ایڈمن صاحب کی اجازت ہو تو میں پھر اپنی گفتگو مختصر سی جو اس کا خلاصہ ہے وہ پیش کرتا ہوں, اور جو چند باتیں انہوں نے غلط کہی تھیں ان کا جواب بھی دیتا ہوں, تاکہ مسلمانوں کو, اہل اسلام کو اس سے فائدہ بھی ہو جائے. علماء کرام تو جانتے ہیں, لیکن جو میرے جیسے طالب علم ہے چلے ان کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ چکر یہ دیتے تھے کہ سورہ اعراف سے اجرائے نبوت ثابت ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید قادیانیوں کا بالکل ساتھ نہیں دیتا. یہ جوڑ توڑ کر کے آیات کو ٹویسٹ کر کے یہ بات کرتے ہیں. اور پھر انصر رضا صاحب کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی بات, بلکہ انہوں نے کئی باتیں سخت کہی ہیں, لاسٹ جو ہوئی تو انہوں نے سخت جملے بھی کہے ہیں, لیکن میری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ویٹ کر لیں, اور میں 7-8 منٹ کا جو خلاصہ ہے بعد میں وہ میں پیش کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب بسم اللہ آپ کریں. یہ کیونکہ دیکھیں موقع آپ اس کو دینا جو ولنگ ہو, وہ تو ولنگ ہی نہیں ہے. بڑے طریقے سے انہوں نے پلان کر کے این ڈیبیٹ کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے لیو کیا ہے. اب اس کا ایک ذریعہ صرف یہی ہے کہ ان کو نیا لنک بھیجا جائے, اور وہ لنک سے آئیں اگر اندر گروپ میں تو وہ خود سے آ سکتے ہیں. اگر انہوں نے گروپ لیو کیا تو ان کو کوئی ایڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس ہے. ایک بھائی ہیں ہمارے, انہوں نے مجھے فون کر کے تو یہ انفارمیشن دی ہے. جزاک اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خلاصہ جیسے آپ نے فرمایا آپ بیان کیجئے, اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی نشاندہی کیجئے. فی الحال فی الوقتی طور پر تو یہی کافی ہے میرا خیال ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داور بھائی ویسے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو انصر رضا صاحب کو کوئی گلا شکوہ تو ہماری طرف سے ہونا نہیں چاہیے, چونکہ یہ گروپ میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈمن موڈ پہ بھی رہتا ہے, اور بلا وجہ یہاں پہ تو کوئی ٹیکس بھی نہیں کرتا, کیونکہ یہاں علماء حضرات بھی موجود ہیں, پڑھی لکھی علمی شخصیات موجود ہیں, اور نہ ہی کوئی تان و تشنیع کی جاتی ہے اس گروپ میں, نہ فضول کاپی پیسٹنگ کی جاتی ہے کہ وہ گل کو گلا کر دیں یہ انصر رضا صاحب کے, جی ہمارے ساتھ آپ کا سلوک بڑا ناروا تھا, بدتمیزی کی, بد تہذیبی کی, مرزا صاحب کو برا بھلا کہا گیا. کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. جن لوگوں نے سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی انصر رضا صاحب سے پچھلی جو نشست میں گفتگو ہوئی ہے سورہ الاعراف پہ, وہ سب سنی ہے. انتہائی علمی
طریقے سے مطلب وہ سیشن ہوا تھا، اور آج انصر رضا صاحب سے وقت طے کر کے ہی 4:30 UK کے وقت کے مطابق 16 دسمبر کا وقت رکھا گیا تھا، اور ان کو ایڈمن بھی کیا گیا کہ اپنے جو وہ اور کچھ ممبرز ہیں ان کو بھی ایڈ کرنا چاہے کر دیں۔ تو بیسیکلی اخلاقی طور پہ جماعت احمدیہ جو ہے، ان کے ممبران کے پاس کوئی اخلاقی اور اصولی طور پہ جواز نہیں بچا کہ یہ کیوں کوئٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ تو بہرحال جیسے علماء کرام کا مطلب حکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قابل صد احترام علماء کرام اور ممبران گروپ، یہ جو جماعت والے ہیں قادیانی حضرات، ایک تو یہ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی سختی کی جاتی ہے، زبان کا استعمال درست نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے ہم برطانیہ اور یورپ میں اور دیگر ممالک میں جو ہم مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں، ہم گالی گلوچ کے سخت خلاف ہیں۔ ہم تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر ختم نبوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ ختم نبوت کو ایک شدت کی علامت کے طور پر یہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن یہ جو ان کا معاملہ تھا، یہ کہتے تھے کہ علماء کرام ہمارے ساتھ سختی کرتے ہیں، تو میں نے ایک ماڈل کے طور پر، مثال کے طور پر یہ گفتگو کی ہے۔ تو کوئی قادیانی مربی، کوئی بڑا ان کا لیڈر بات کرنا چاہے، ہمارا موقف کیا ہے؟ تو ہمارا یہی ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک اور لفظ رسول آ رہا ہے، تو وہاں یہ اپنی جماعت کے بانی کو بٹھانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے یہی بتانا تھا آپ کو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، تو یہاں رسول سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو اب میں بھی تیار ہوں، جب چاہیں جہاں چاہیں یہ ہمیں اپنے ایون سینٹرز میں بلائیں، ہمارے پاس آنا چاہیں۔ یہ جو برطانیہ یورپ میں کہتے ہیں نا کہ ہم انٹیگریشن بھی نہیں کرتے، ہم ان سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے آرام سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ ختم نبوت کا اور تکمیل نبوت کا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہوئی ہے، مکمل بھی ہوئی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ دین اسلام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب مسلم گروپ ممبران اور گروپ ایڈمنز سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، اور آپ صرف اور صرف دفاع ختم نبوت کے لیے گروپ میں تشریف لائے، اور آپ نہ صرف تشریف لائے بلکہ بہت ہی عالمانہ انداز میں اور آسان فہم انداز میں انصر رضا صاحب جو کہ جماعت احمدیہ سے ہیں اور وہ سورہ الاعراف سے جو جرائے نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یا رسالت کو، بہت عالمانہ اور انتہائی عام فہم انداز میں سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے قرآن پاک سے ہی نہ صرف ان کے دعوے کا رد کیا بلکہ ختم نبوت بھی ثابت کی۔ سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے بالکل ایک مثالی گفتگو اس گروپ میں جو ہے وہ کی ہے، اور کوئی اس گفتگو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ان کے اکابر کو توہین کی گئی، جو کہ یہ ایلیگیشن کرتے ہیں مسلمانوں پہ کہ بہت سخت سٹانس لیتے ہیں۔ شاہ صاحب نے آسان فہم اور قرآنی دلائل سے ختم نبوت بھی ثابت کی، ان کے دلائل کا رد بھی کیا۔ ہم سید ظفر اللہ شاہ صاحب کو، ہمارا یہ جو گروپ ہے، ان کے مطلب علمی مرتبے اور اس کے مطابق یہ پلیٹ فارم اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ سید بادشاہ کی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ دفاع ختم نبوت کے لیے ہر جگہ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میں مطلب مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم شاہ صاحب کے بہت ممنون اور مشکور ہیں۔
अंसर रज़ा साहब, आपका इंतज़ार कर रहे हैं दीनी इब्राहिमी ग्रुप में, तो आप प्लीज़, आपको ऐड भी किया गया, आपको एडमिन भी बनाया गया, लेकिन आप ग्रुप लेफ्ट कर गए हैं। कोई रीज़न बताएं या आए, बात का टाइम है, 3 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बताएं कुछ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार हाफिज़ अब्दुल आला दुरानी बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। पिछली दफ़ा जो मोहतरम शाह साहब, अल्लाह उनके उम्र दराज फरमाए, उन्होंने जो जिस ठंडे तरीके से अंसर साहब को हैंडल किया है, ये उन्हीं का खासा। मैंने बाद में उनसे कहा भी कि हम नहीं इतना हौसला रखते जितने हौसले के साथ आपने उनसे बात की है, और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। और फिर हमारा ख्याल था कि आज वो अंसर साहब आएंगे और आकर फिर वो अपना बकिया जो उनके अंदर है वो निकालेंगे, लेकिन वो नहीं आ सके। और आपकी तरफ से भी बताया गया कि वो उनको एडमिन बनाया गया, लेकिन वो कुछ बंदे ऐड करने के बाद वो ख़ुद फिर छोड़कर भाग गए।